بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی والا چاہے سبزی فروش ہو یا پھل فروش ہو، یہ اپنے مال کی بولی لگاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ اپنے بندے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ قیمت زیادہ ملے۔ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ عرف عام میں یہ رائج بھی ہے لوگوں میں۔ اس کو فقہی اصطلاح میں نجش کہتے ہیں۔ اہل لغت نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ سودے کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی بولنا، تناجش القوم فی البیع، بیچنے وغیرہ میں لوگوں کا بڑھ چڑھ کر بولی بولنا اور اشیاء کی قدر و قیمت بتانے میں مبالغہ و فریب اور دھوکے سے کام لینا۔ آیت اللہ سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد مسئلہ نمبر 27 میں لکھتے ہیں کہ نجش حرام ہے۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی چیز اور سامان کی قیمت کو بڑھا دے، حالانکہ اس شخص کا خود سامان اور مال خریدنے کا ارادہ نہ ہو، اور یہ قیمت زیادہ اس لیے بول رہا ہے کہ وہ اس مال کی قیمت کو دوسرے لوگوں کو سنوائے تاکہ اس کے زیادہ قیمت لگانے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے بھی زیادہ قیمت لگائیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اگرچہ اس میں دوسرے کو دھوکہ دینا اور فریب دینا نہ بھی ہو، احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس چیز میں دھوکہ اور فریب موجود ہے، وہ چیز ہی خراب ہے اور یہ شخص قیمت بڑھوا رہا ہے تاکہ دوسرے شخص کو پتہ چلے کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے کہ لوگ اتنا زیادہ ریٹ لگا رہے ہیں، تو اگر اس طریقے کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس وجہ سے لوگ ریٹ زیادہ لگا رہے ہیں، تو یہ بات نجش یعنی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا دھوکے اور فریب میں داخل ہو جائے گی، جبکہ دھوکہ دینا حرام ہے۔ اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ کام بیچنے والے کے ساتھ باہمی ساز باز یعنی ملی بھگت کے ساتھ کرے یا اس کے بغیر کرے، پھر بھی جائز نہیں۔ یہ تھا مسئلہ جو آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب میں یہاں اس مسئلے کو آج کے دور کی مثالیں دے کر بیان کرتا ہوں خلاصے کے طور پر، تاکہ لوگ جانے نہ جانے میں اس گناہ سے محفوظ رہیں، حلال کے رزق کے حصول کو آسان بنا سکیں۔ اور معاشرے میں یہ بات ایک عام سی بات بن گئی ہے، جبکہ یہ شریعت میں حرام ہے۔ سبزی منڈی، فروٹ منڈی والے اور پراپرٹی ڈیلرز یا آن لائن نیلامی یا گاڑیاں بیچنے والے افراد وغیرہ، ان افراد کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اوپر والے مسئلے کی وضاحت یوں ہے کہ نجش اس عمل کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت جان بوجھ کر بڑھائے، حالانکہ اس کا خود وہ چیز خریدنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، بلکہ صرف اس مقصد سے کہ دوسرے لوگ اس بڑھائی ہوئی قیمت کو سن کر یا دیکھ کر خود بھی قیمت بڑھا دیں۔ یہ جعلی اور بناوٹی بولی ہے، یہ حرام ہے احتیاط لازم کی بنا پر، چاہے اس سے خریدار کو واقعی دھوکہ لگے یا نہ لگے۔ اس میں بیچنے والے کے ساتھ ملی بھگت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ ہو سکتا ہے اس حرمت کی وجہ یہ ہو، حکمت یہ ہو کہ یہ معاشرتی اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرا یہ کہ قیمت کے فطری توازن کو بگاڑتا ہے، تیسری حکمت یہ ہو کہ ناجائز فائدے کا ذریعہ بنتا ہے، چوتھی یہ کہ اسلام میں خرید و فروخت کی بنیاد صدق، سچائی، شفافیت اور انصاف پر ہے۔ اس مسئلے کی دوسری صورت یہ کہ بیچنے والے سے ملی بھگت دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ بیچنے والے سے مل کر مثلاً دکاندار اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم زیادہ قیمت لگاؤ تاکہ گاہک سمجھے کہ مال قیمتی ہے، تو اس صورت میں شدید گناہ ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ملی بھگت کے بغیر، مثلاً کوئی شخص خود ہی قیمت بڑھاتا ہے، بیچنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی، پھر بھی یہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔
اس حوالے سے آج کے دور کی کچھ مثالیں یوں بھی دی جا سکتی ہیں۔ پہلی مثال یہ کہ آن لائن نیلامی، مثلا دراز، OLX یا فیس بک مارکیٹ پلیس وغیرہ میں کوئی شخص جان بوجھ کر بولی لگاتا ہے مگر خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف دوسروں کی قیمت بڑھوانے کے لیے بولی لگا رہا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری مثال یہ کہ ریئل اسٹیٹ یعنی پلاٹ یا مکان، مثلا پراپرٹی ڈیلر اپنے آدمی کو خریدار بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے میں لینے کو تیار ہوں، تاکہ اصل خریدار جلدی اور مہنگا فیصلہ کرے۔ یہ بھی نجش ہے یعنی قیمت بڑھانے کے لیے غلط بولی بولنا ہے، دھوکہ ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ تیسری مثال گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، یہ مثالیں جو میں دے رہا ہوں آج کے دور کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ تیسری اہم ترین مثال گاڑیوں کی خرید و فروخت، مثلا کسی شو روم یا گاڑیوں والی مارکیٹ میں ایک شخص مصنوعی طور پر زیادہ ریٹ لگاتا ہے، حالانکہ وہ گاڑی خریدنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بھی نجش یعنی سودے کی قیمت بڑھانے کے لیے غلط بولی بولنا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ یہ چوتھی مثال یہ کہ سوشل میڈیا پر کومنٹس کرنا، یعنی کسی چیز کے نیچے جعلی کومنٹس اور لکھنا کہ میں تو 10 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ غلط بولی لگانے والے کی مذمت میں ایک دو حدیثیں کتاب وسائل الشیعہ کی 12ویں جلد صفحہ 269 پہ، لعن الناجش والمنجوش لہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط بولی دینے والے پر بھی اور جس کی خاطر قیمت بڑھا کر بولی دی جائے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیمت بڑھانے کے لیے بوگس بولی بولنا اور جس کے لیے لگائی جا رہی ہے دونوں ملعون ہیں حضرت کے نزدیک۔ اسی طرح ایک اور حدیث اسی صفحے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ لا تناجشوا ولا تدابروا، آپس میں غلط بولی نہ دو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی آپس میں باہمی بائیکاٹ نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بولی دے رہا ہو تو تمہارے لیے زیادہ بولی دینا روا نہیں ہے، پس زیادہ بولی دینے کو ندا یعنی بولی حرام کرتی ہے اور خاموشی اسے حلال قرار دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فقہ آل محمد علیہ السلام سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔